السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں مشال امتیاز۔ جی ناظرین، 18ویں ترمیم کیا ہے، وفاقی حکومت اسے کیوں ختم کرنا چاہتی ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ریڈ نیوز ایچ ڈی کے اینکر، تجزیہ نگار اور سینئر صحافی سلمان قریشی صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ 18ویں ترمیم کیا ہے۔ السلام علیکم سلمان قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام مشال۔ مختصر سے بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو سکے اس کے بارے میں۔ مشال، آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم کے حوالہ سے اگر بات کروں تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی نے پاس کی۔ 342 کے ایوان میں سے 292 ارکان اسمبلی نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ کیا۔ جی، اس ترمیم کے تحت صدر پاکستان کے تمام انتظامی اختیارات پارلیمان کو دے دیے گئے۔ وزیر اعظم کا عہدہ با اختیار ہوا۔ وفاق سے اختیارات لے کر صوبے کو دیے گئے۔ قومی فنانس کمیشن، صوبائی قرضہ جات، بجلی کی پیداوار، قدرتی گیس، ہنگامی حالات کا نفاذ اور دیگر قانون سازی جیسے معاملات کو صوبائی اختیار میں دیا گیا۔ خطہ بے نام شمال مشرقی سرحدی صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھا گیا اور اس کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے نام کے سپیلنگ بھی تبدیل کیے گئے۔ اس تبدیلی کا مقصد برٹش رول کے دوران استعمال شدہ ناموں سے چھٹکارا پانا تھا۔ اس ترمیم کے تحت آئین میں 100 کے قریب تبدیلیاں کی گئیں جو آئین کے 83 آرٹیکلز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اہم بات، جنرل ضیاء الحق کے دور کی ترمیم کو تقریباً ختم کر دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت آئین سے ضیاء الحق کے لیے صدر کے لفظ کو بھی نکال دیا گیا۔ منسٹری آف ایجوکیشن، کلچرز، موسمیاتی تبدیلی، نیشنل ہیلتھ سمیت 15 وزارتوں کے نام تبدیل یا انہیں ختم کیا گیا۔ صوبائی اکائیوں کے درمیان موجود وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ۔ 5 سے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور طریقہ کار تبدیل کیا گیا اور اس کے ساتھ تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کے انتخاب پر پابندی کو ختم کیا گیا۔ جی سلمان صاحب، بتائیے گا کہ وفاق 18ویں ترمیم کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ جی، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے یا اس میں تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے حکومت کے کوئی سیاسی اغراض و مقاصد ہوں یا اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے جو اس پہ اعتراضات سامنے آتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس فنڈز نہیں بچتے، وسائل جو ہیں صوبوں کو چلے جاتے ہیں اور وفاق اپنا رول ادا کرنے میں سے قاصر ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، NFC ایوارڈ میں صوبائی حکومت کو یکساں طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ صوبائی حکومت کا حصہ، لوکل گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کا حصہ۔ مقامی حکومتوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مالی طور پر کام کے لیے ان کے پاس براہ راست فنڈ ہونے چاہیے اور وفاق سے اختیارات صوبوں کو تقسیم ہو چکے ہیں، صوبوں کو منتقل ہو گئے، لیکن مقامی حکومتوں کے لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس میں ترمیم کرنی ہے، آئین میں ترمیم کے لیے اس میں سب سے پہلے اسمبلی کے اندر سیاسی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کر کے اس پہ اتفاق رائے ضروری ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کافی عرصے سے 18ویں ترمیم ختم کرنے میں مزاحمت کرتی دکھائی دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے حوالہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے مشال میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ترمیم سے قبل 2 سال تک پہلے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی، ڈائیلاگ ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے مکمل اور متفقہ طور پر اس کے لیے ایک لاہ عمل اختیار کیا تھا، جس کے بعد یہ ترمیم لائی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے ہمیشہ کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے۔ اس کا ایک ماضی کا پس منظر بھی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ 1990 کے عشرے میں جب صدر غلام حساں خان تھے تو انہوں نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے 6 اگست 1990 کو سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا۔ اس کے بعد پھر یہی کام نواز شریف کی حکومت کے ساتھ ہوا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو اس وقت کے صدر سردار فاروق احمد لغاری نے برخاست کیا۔ مطلب پورا 10 سال کا وہ اشرہ
وہ صدر اور پارلیمان کے درمیان کھینچا تانی میں گزرا. یہ ایک برا تجربہ تھا. اس کے علاوہ 1973 کے متفقہ آئین میں جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں مختلف ترامیم لائی گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم نے 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا اور اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی حکومتوں اور اس کے بعد حکومت آپ کی دہلیز پر. یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپنی سیاسی ضرورت یا کسی اور وجہ سے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں. اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ قائدین کے بیانات سے اندیہ مل رہا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کرنے سے متفق ہیں. کیا یہ کوئی ڈیل تو نہیں؟ جی، مسلم لیگ نون کے حوالہ سے جو آپ کا سوال ہے، اس کے بارے میں یہی کہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نے جب اس ترمیم کا ساتھ دیا تو اس پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو آج تک یہ تانا دیا جاتا ہے کہ شاید وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت اس کی حمایت اس لیے کی تھی کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے کے لیے انہوں نے اپنا راستہ ہموار کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی تو آئین کی بحالی چاہتی تھی، آئین میں جو ترامیم کی گئی تھی ان کو ختم کرنا چاہتی تھی. تو یہ پورا آئینی پیکج تھا. تو اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ تھرڈ ٹائم وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ، اس کے دروازے مسلم لیگ کی لیڈرشپ پر بند ہو چکے تھے. تو مسلم لیگ نے اپنے لیے یہ آسان راستہ اختیار کیا. آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اور مسلم لیگ کی قیادت اس میں ترمیم پر متفق ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی ضروریات ہوتی ہیں، وقت کے تحت سیاسی جماعتیں اپنا موقف تبدیل کرتی ہیں. لیکن میں تو یہاں یہی کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے آئین کے ساتھ بار چھیڑ چھاڑ اور قلیل وقت کے لیے یا اپنے وقتی سیاسی فائدوں کے لیے آئین کے ساتھ تبدیلی، چھیڑ چھاڑ، ترمیم، یہ مناسب نہیں، یہ جمہوری رویے نہیں. باقی آئین کے اندر ترمیم کرنا کسی بھی حکومت کا آئینی حق ہے اور سیاسی جماعتیں آئین کے روح سے اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ ایک ترمیم لائی گئی ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گی یا اس کی حمایت نہیں کر سکتی. تو یہ سیاست ہے، سیاست پاکستان کی سیاست اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایسے ہی بدلتی رہتی ہیں. بہرحال دانش مندی اسی میں ہے کہ مسلم لیگ نون ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچ لے کہ 90 کے عشرے میں جو ترامیم کی وجہ سے سیاسی کھیل بار رکتا رہا اور اس کے بعد پھر 12 اکتوبر پرویز مشرف کا ظہور اور حکومت، اس کے بعد اس کے لیے جدوجہد اور جنرل ضیاء کا دور حکومت. تو اس سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، تمام سیاسی جماعتوں کو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے قبل جیسے متفقہ آئین 1973 کا آیا تھا اس پہ پہلے اتفاق رائے قائم کریں. باقی آئین میں ترمیم جمہوری حق ہے اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ناظرین، وفاق 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ صوبائی حکومتوں کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. آئندہ چند ماہ میں یہ واضح ہو جائے گا کہ 18ویں ترمیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خدا حافظ.